آنکھیں بے حیا ہو گئی ہیں. پہلے انسان کچھ دیکھتا تھا آنکھوں کو چھپا لیتا تھا، اب انسان اتنا دیکھتا ہے کہ گناہ نہیں رہا. روح آلودہ ہو گئی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں کہ ایک تیر جسے بدن پہ لگتا ہے، ایک نگاہ حرام روح کا تیر ہے. اگر انسان نگاہوں کو خراب کرتا ہے یہ تیر روح کے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں. اور جب اس حالت میں تیر لگے ہوں تو آپ کیسے فجر کی نماز میں کھڑے ہوں گے؟ آپ کیسے فجر کی نماز پڑھیں گے؟ عزیزان مولانا اپنی قدر کریں. اور خدا نہ خواستہ انسان اس حالت میں مر جائے تو کیا کیا پھر اس نے؟ مگر وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. عزیزان محترم خوب ہم دیکھیں کہ کس طرح خود کلام امیر میں کتنی طاقت ہے. ہم مولا کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن خود مولا کیا بیان کرتے ہیں، مولا کی گفتگو کیا ہے، مولا کی راز و نیاز کیا ہے پروردگار سے، وہ ہماری زندگی میں پرسنل کہاں ہے، ذاتی طور پہ. آپ بولیں جی صحیح ٹائم ہی نہیں ہے زندگی میں، ابھی تو کیا ہے بڑھاپا آ گیا ہے. عزیزان محترم کوئی بھی آدمی جب تک زندہ ہے موقع ہے، خاص طور پہ جوان، کہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کلام امیر پڑھ سکتے ہیں. کلام امیر میں بہت طاقت ہے. ہم نے کلام امیر کو اپنی زندگی میں شامل نہیں رکھا. اگر ہم لوگوں کو کلام امیر سنا دیتے تو لوگ امام سے چپک جاتے. ہم نہیں سنایا. مولا متقیان جو ہے وہ آپ نہج البلاغہ اٹھائیں، امام اس کے اندر سب بیان کرتے ہوئے امام دعویٰ، امام نے کہا نا سلونی سلونی، ہے کوئی جو مجھ سے پوچھے. لوگوں نے کیا پوچھا؟ بال سر پہ کتنے ہیں، یہ کتنے ہیں. اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کچھ پوچھتے امام سے. ہم بھی ہوتے تو ہم بھی یہی پوچھتے. مگر آج کے دور کے اندر ہم کتنا کلام امیر کو پڑھتے ہیں جو ہم مولا سے سوال کرتے نہیں کرتے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. لیکن امام سب جانتے تھے کہ انسان فضا میں کیسے جائے گا، انسان اڑے گا کیسے، انسان جہاز کیسے بنائے گا، انسان مارس پہ بھی چلا جائے گا، کیسے جائے گا. امام جانتے تھے. کیوں نہ جانتے ہوں؟ خوب انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں. رسول فرماتے ہیں علی اس کا دروازہ ہے. خوب اس در کے علاوہ علم کہیں سے مل ہی نہیں سکتا. علم یہیں سے ہے، سارا علم یہیں سے ہے. وہ جانے محترم خوب، لیکن امام نے نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ امام جانتے تھے انسان ترقی کرے گا خود یہ بنا لے گا، بلڈنگیں بنا لے گا، کشتیاں بنا لے گا، فضاؤں میں ہواؤں میں چلا جائے گا، لیکن انسان نہیں بن پائے گا. نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے. آج اگر ہم انسان بننا چاہتے ہیں تو پھر آئیں نہج البلاغہ کی طرف، کلام کھولیں. امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. خوب یہ مولا ایک کیسی بات ہے. ہاں بات کر کے دیکھ لو، کسی سے بات کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اندر سے کیسا ہے. یعنی امام اس کے اسٹرکچر کو جانتے ہیں، اس کے وجود کو جانتے ہیں. خوب ہم اپنی زندگی میں کلام کو شامل کریں عزیزان محترم، پھر ہوگا کہ انسان بہرحال آہستہ آہستہ آہستہ. امام فرماتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ کشتی کی طرح ہے، دنیا سمندر کی طرح ہے. کشتی سمندر پر چلتی ہوئی، زندگی دنیا پہ چلتی ہوئی آخرت پہ. اگر آپ بولیں کہ دنیا چھوڑ دوں، یہ ممکن نہیں ہے. کشتی چلے گی کیسے؟ دنیا کو کشتی میں ڈال دوں تو کشتی تو ڈوب جائے گی. تو دنیا کو اتنا رکھنا ہے کہ بس یہ آخرت پہ لے جائے. امام. لیکن ہم دنیا کے ساتھ کیسے؟ یہ بھی ہو وہ بھی ہو، یہ بھی ہمارا ہو جائے وہ بھی ہمارا ہو جائے.
عزیزان محترم، ہر شخص کی دنیا الگ ہے۔ وہ درویش جس نے ایک بڑے سلطان سے کہا اصفہان میں چلو مولا کی زیارت پہ، کہا میرا کام ہے، میری ساری چیزیں ہیں، کہا یہ کیسے، اگر یہ رکھو گے تو کبھی مولا پہ نہیں جاؤ گے، چھوڑو، چھوڑ دیا اس نے، درویش کے ساتھ چل نکلا۔ رستے میں ایک جگہ رکے، جانے لگے، درویش پریشان ہے، کچھ ڈھونڈ رہا ہے، کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا میرا وہ کوزہ جس میں پانی بھی پیتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، سب کچھ ہے، وہ نہیں مل رہا۔ تو کہا کوئی مسئلہ نہیں، امام کی طرف جا رہے ہیں، چھوڑو۔ کہا نہیں میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کہا میں مملکت چھوڑ آیا، تم سے کوزہ نہیں چھوڑا جا رہا۔ اس کا مطلب ہر شخص کی دنیا الگ ہے۔ اب آپ سوچیں گے نہیں جی میں بھی یہ ہوتا وہ ہوتا یہ ہوتا، نہیں، جو ہے وہ نہیں چھٹ رہا۔ کوئی بھی چیز ہے، میں مولانا ہوں، مجھ سے مطلب میری دنیا، میری مجلس، میری کتابیں نہیں چھوڑ سکتا۔ امام بولیں چھوڑ دو، چھوڑوں گا؟ امام کہیں کہ بھائی مجلس نہیں پڑھو، پڑھوں گا کہ نہیں پڑھوں گا؟ مولا میں تو آپ ہی کے لیے پڑھتا ہوں۔ مولا کہیں گے نہیں، اب تو ہم خود پڑھیں گے۔ ہر شخص کی دنیا الگ ہے، ذہن محترم۔